سوال: حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سارہ، جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں وہ حضرت لوط کی بہن تھیں۔ سوال: بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب: 9 صورتوں میں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن تک جاری رہا؟ جواب: 40 روز تک۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 2 بار زندہ ہوئے؟ اس کا جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: کون سی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: میں یہ کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوشی عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: 40 سال عمر ہوگی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: عاد اور سمود ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے؟ جواب: عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم کا جد امجد کہلواتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال: باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنوائی؟ جواب: شداد نے۔ سوال: بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: بے روح نماز وہ ہوتی ہے جس انسان کی اصلاح نہ ہو۔ سوال: کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جواب: جنگ جمل کے بارے میں۔ سوال: کس نبی کی روح اللہ نے 100 سال تک قبض رکھی؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ جب بھی بارش کی دعا مانگتے تو بارش بغیر بادل کے برستی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کس درخت کو اپنے ہاتھ سے لگایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے درخت طوبہ کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ سوال: کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دریائے فرات کے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے والا انسان کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ واقعہ۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ مکمل قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ جواب ہے کسی جگہ پر نہیں۔ سوال ہے کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ جواب: اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال: قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ کوئی بھی انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ کا جواب ہے موت کے وقت۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے بڑی آواز کس کی آواز کو کہا گیا ہے؟ جواب: گدھے کی آواز کو۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے۔ سوال: اسلام میں قبر پر کتبہ لگانا کیوں منع ہے؟ اس کے پیچھے اہم وجہ کیا ہے؟ جواب: اسلام انسان کو جس طرح زندگی میں تحفظ فراہم کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اگر آپ کے والد، بھائی، ماں یا ان میں سے دیگر کی قبر کی ایک چٹکی مٹی ایک جادوگر کو مل جائے تو انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔
اس لیے اسلام منع فرماتا ہے، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ بعض لوگ قبروں پر تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تک لکھوا لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گریز کریں، کیونکہ موت کا جادو اور بیماری کا جادو ہمیشہ قبر کی مٹی سے کیا جاتا ہے۔ لہذا قبروں کو گمنام رکھو، جیسا کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔